اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 9 سے آنورڈ، آیت نمبر 9 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور بے شمار نعمتیں عطا کی، جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اور اپنا خاص فضل و کرم وہ ہمیں ہمارے شامل حال کرے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے الحمدللہ سورۃ العنکبوت شروع کی تھی، اور اس کے تعارف میں ہم نے جو مکہ کے یا اس وقت کے جو مسلمانوں کے حالات تھے، ان میں خاص جو اس سورہ مبارکہ کی خاص بیک گراؤنڈ میں جو ہم نے دیکھا کہ جو ظلم و ستم مختلف طرح سے ہو رہا تھا، فزیکل ظلم و ستم، جبر، زیادتی اور سزائیں دینا، فزیکل سزائیں جو ہیں وہ اس قدر زیادہ تھیں، اس قدر بڑی تھیں، اس قدر دردناک تھیں کہ ان کو ویژولائز کر کے یا ان کو ذکر کر کے ہی رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کل ہی ہم نے کچھ آیات کے پس منظر میں بھی دیکھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو قوت اسلامی امت یا مسلم امہ جو ہے اس کی جو قوت تیار ہونے لگی ہے، اس کا جو ایک گروہ یا امت بننے لگی ہے، تو یہ تو اس کی بنیادی اینٹیں جن کو مضبوط جتنا زیادہ ہوگا، جتنی زیادہ وہ بنیادی جو اینٹیں ہیں، بنیاد جو ہے جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ اتنی ہی دیر پا اور اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی اور اپنے پاؤں پر کھڑی رہنے والی ہوگی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان جبر اور ظلم کا جو بازار وہ گرم تھا، تو ذکر ہوا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے، اور اب یہ اللہ کے راستے میں اگر نکلے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو برداشت کرنی پڑیں گی، اور اگر یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور رہے، اور جس کا آج ہم تذکرہ دیکھیں گے کہ منافق جو ہے وہ جو ظلم اور جبر کو برداشت نہ کر سکے، یا جو اسلام کے جو آزمائشیں ہیں ان کو اگر وہ قبول نہیں کرتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آسانی کا وقت آئے گا تو پھر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا پھر ہم نیک عمل بھی کر لیں گے، یا پھر ہم اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیں گے، تو ایسے عمل کو منافقت سے کے نام سے، منافق کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں بھی ذکر کیا۔ بہرحال اس کو شروع کی جو 8 آیات ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 1 سے آنورڈ، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ
جو برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور انہیں ان کے اعمال کے بدلے بہترین بدلہ جو ہے وہ دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں خبر دوں گا۔ کل کی جو آیات ہم نے دیکھی تھی اس میں ایک اور جو بہت ہی اہم بات جو کہ آیت نمبر 8 میں ابھی ہم نے دیکھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، کہ والدین کا کوئی بھی رویہ ہو، کوئی بھی ان کا عقیدہ یا مذہب ہو، اگر آپ کے والدین جو ہے وہ مشرک بھی ہیں اور پھر بھی ان کے ساتھ احسان والا معاملہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ والدین کی کیا اہمیت ہے، والدین کی کیا قدر و منزلت ہے ہماری زندگی میں، یا ہمارے لیے یا کیا ہونی چاہیے، یقیناً ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کو خاص کوریج دی ہے قرآن مجید میں بھی، اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں، البتہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر وہ شرک کرنے پر آمادہ کریں تو شرک نہیں۔ اور کل یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کی اطاعت میں، کسی کی فرما برداری میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہو تو پھر وہ اطاعت نہیں، پھر وہ اللہ کے ہاں اس کا پکڑ یا اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بھی دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا اطاعت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور خاص کر شرک کے معاملے میں تو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ توحید کے معاملے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو لہذا والدین بھی اگر توحید کے اوپر کوئی تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے جس سے، یا کوئی ایسی بات کریں یا ایسا مجبور کریں کہ شرک کی طرف آ جائے، تو اس صورت میں ان کا وہ کہنا نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسا کریں بھی، اس کے باوجود آپ کو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ہدایت اور رہنمائی ہے، خاص کر اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی کہ نوجوان طبقہ یا بہت سارے جو لوگ جو مسلمان ہو رہے، انہیں اپنے گھر بار اور اپنے جو خاندان رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کچھ معاملے جو ہیں تناؤ ان میں آ گیا، اور ان میں والدین کے ساتھ خاص۔ تو یہاں پر ہدایت ملی کہ اپنے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کل ہم نے ذکر کیا ایک حدیث کہ ان کی والدہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا، اور میں دھوپ میں رہی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ تو پھر اس آیت کے بعد وہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کھول کر انہیں کھانا کھلاتے تھے، لیکن واپس پلٹنا گمراہی کی طرف، وہ اس کی طرف ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کی اجازت تھی۔ بڑھتے ہیں آج اگلے حج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 9 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل بھی کیے نیک، لَنُدْخِلَنَّهُمْ، بلا شبہ یقیناً ہم داخل کریں گے انہیں، فی الصالحین، نیک بندوں میں سے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کو ہم یقیناً نیک لوگوں میں، صالحین میں داخل کر دیں گے یا شامل کر دیں گے۔ اب یہاں پر اگر پچھلی آیات کے کنٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے اوپر ایک تو ظلم اور جبر اور ان کے اوپر تشدد کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، اور بہت ہی زیادہ مطلب ستائے جا رہے ہیں مسلمان جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ بھی پہلو باتوں میں ہمیں ملا
کہ وہ اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں بہن بھائیوں سے بھی ان کا فاصلہ تھوڑا سا بڑھ گیا، کہ انہوں نے بھی ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان کے ساتھ ملنا جلنا یا ان کے ساتھ دیگر معاملات جو ہیں، کاروبار کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے، دیگر معاشرتی معاملات میں بھی ایسا ہے، ان کے ساتھ اوپر مختلف طریقوں سے جو ظلم اور جبر ہوا، ان میں انہوں نے اپنی پوری حیثیت جو ہے وہ بھی اکثر نئے لوگوں نے کھو دی، نئے مسلمان ہونے والوں نے، ان کے کاروبار سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے، ان کے جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات تھے ان کو منقطع ہوئے، بہت سارے بہت بہت زیادہ افیکٹ ہوئے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دل جمعی کے لیے یا ان کو حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو ہم صالحین میں سے شامل کر دیں گے، یا نیک لوگوں کی صف میں یا نیک لوگوں کے گروہ میں شامل کریں گے۔ اور یہ نیک لوگوں کے گروہ میں شامل کرنا، یہ دنیا میں بھی اس کی طرف اشارہ مل سکتا ہے، اور آخرت میں نیک لوگوں کی میں شامل کرنا، یہ دونوں باتیں جو ہیں یا دونوں اشارے اس آیت سے مل سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس وقت جو جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ صحابہ کا ایک گروہ جو بنا، جو مسلمانوں کا، جو آپس میں اس قدر مضبوط قوت بنے، ایک آپس میں ان کا ایک اس قدر پیار اور احترام کا رشتہ تھا، اور پھر صحابہ کرام کی آپس میں جو مطلب ان کا آپس میں پیار اور محبت، اور کتنے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ جو گروہ بنا شروع سے ہی، اور یہ گروہ جو ہے بعد میں بڑھتا چلا گیا، اور پھر امت واحد، ایک واحد بڑی امت کے طور پر پھر اس کو مطلب پہچان بھی ملی۔ تو یہ صالحین کا گروہ تھا، نیک لوگوں کا گروہ تھا، جو اللہ کے جو ایمان بھی لائے اور اللہ کے احکامات پر انہوں نے عمل بھی کیا، نیک عمل بھی کرتے رہے۔ تو ایک تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، جو کامیاب ہیں، جو مضبوط ہیں، ان کا ایک گروہ بنے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے والا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ مطلب گزارنے والے ہوں گے زندگی کو۔ اور دوسرا اشارہ آخرت میں، کہ آخرت میں وہ لوگ صالحین جن کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ ملا، جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرایا، جن کو ان کو شامل کر دے گا۔ تو یہ دونوں اشارے جو ہیں اس آیت میں ملتے ہیں، کہ دنیا میں بھی ان کا گروہ جو ہے وہ نیک لوگوں میں شامل ہوگا، یا وہ نیک لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، یا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو صالحین میں سے کرے گا کہ وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ آمنو وعامل الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ صرف ایمان لے آنا اس سورہ مبارکہ کی پہلی دوسری ہی آیت میں، کہ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ خالی منہ زبانی ایمان لانے سے ہی وہ بغیر آزمائے ہوئے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، یا ان کو کامیاب کر دیا جائے گا؟ نہیں، زمانی کلامی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکلی نیک عمل کرنے پڑیں گے، اور جب پریکٹیکلی نیک عمل کریں گے تو ان میں ان کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، دنیا کے معاملات میں کچھ صبر کرنا پڑے گا، کچھ مصیبتیں آزمائشیں جو ہیں وہ بھی سہنی پڑیں گی، تو پھر جا کر وہ اس قابل ہوں گے کہ انہیں لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے یقیناً نیک لوگوں میں، صالحین میں سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں، جو کہتا ہے یا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ایذا دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل، تو وہ بنا لیتا ہے فتنة الناس کا عذاب اللہ، لوگوں کے ستانے کو، یا لوگوں کے ظلم و ستم کو اس طرح کے جیسے کا عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ہو۔ کچھ یا لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اس کو لوگ جو ہیں اس کے اوپر ظلم و ستم، یا اس کے اوپر جب ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس طرح سے واویلا کرتے ہیں، یا اس طرح سے اس سچویشن کو لیتے ہیں جیسے کہ یہ تو اللہ کی کا عذاب آ گیا ہے، اس قدر وہ اس عذاب سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا اس قدر اس عذاب کو سہنے سے وہ کتراتے ہیں، یا مطلب سہنے کی سکت نہیں رکھتے، کہ وہ
उस लोगों के, यानी जो उनके ऊपर जो जुल्म और सितम उस वक़्त के जो सरदार वगैरह या जो साहिब ताकत लोग हैं उन्होंने किया, तो उस सजाओं को या उस जुल्म और जबर को उन्होंने यही समझ लिया कि ये तो अल्लाह का अजाब है, या अल्लाह के अजाब की तरह उन्होंने उसको नाकाबिले बर्दाश्त समझ लिया। हर मुआशरे में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो एसाबी तौर पर बड़े मजबूत होते हैं, और जिनके ऊपर जो अगर किसी किसी मतलब मकसद के लिए खड़े हो जाएं, किसी पर्पस के लिए या किसी टारगेट को अचीव करने के लिए या किसी विजन के ऊपर खड़े हो जाए, तो फिर वो मजबूती से खड़े होते हैं। फिर रास्ते में जितनी मर्जी रुकावट आए, जितने मर्जी उनको मुसीबत और मसाइब आए या मुश्किलात आए, फिर वो डिटर्मिन्ड होते हैं अपने उस मकसद के लिए। वो मजबूत खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो आसाब के बहुत मतलब मजबूत होते हैं। ज़ाहरी तौर पर भी अगर उनके ऊपर तशद्दुद हो तो वो उसको बर्दाश्त करते हैं और उसको वो सह लेते हैं। और ज़ाहरी तौर पर जो जिस्मानी तशद्दुद के अलावा जो ज़हनी तशद्दुद है, जो ज़हनी तशद्दुद है, वो तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि उसको उसके ऊपर डटे रहा जाए। लेकिन वो लोग जो हैं वो इस तरह उसके ऊपर भी खड़े रहते हैं। जिस्मानी तशद्दुद के अलावा वो एसाबी जो जंग है उसमें भी वो बड़े मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ ग्रोह में से कुछ लोग, या मतलब कह सकते हैं कि अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े कमजोर होते हैं, जिनको जो थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे वो जिस्मानी तकलीफ हो या एसाब की जो तकलीफ है, एसाब की जो जंग है, उसमें वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते और वो बैकफुट पर चले जाते हैं। और बैकफुट पर जाकर वो ये सोचते हैं कि या तो वो बिल्कुल ही मुंह फेर कर पीछे चले जाते हैं, या वो इंतजार करते हैं कि थोड़े से हालात अच्छे हो जाएं, थोड़ा सा माहौल जो है वो साजगार हो जाए, तो फिर वो वापस आगे बढ़ेंगे, आगे कदम रखेंगे, या वापस इस ग्रुप में या उस मकसद में दोबारा से शामिल हो जाएंगे। तो फिर वो आसानी का जो एक वक्त है उसका इंतजार करते हैं, या उसको नजर में रखते हैं कि जैसे ही कोई आसानी मिलेगी या जैसे ही हालात साजगार होंगे, थोड़े से आसान होंगे, तो हम भी इस मकसद में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने इसी आयत में आगे हम देखेंगे कि मुनाफिक से मतलब तशबीह दी है कि ऐसे लोग जो है मुनाफिक हैं। और ये मक्की जो कुरान है, या मक्का के दौर में जो मुनाफिकीन का या मुनाफिक का तज़किरा हुआ, वो सिर्फ यही एक मुकाम है जहां पर अल्लाह ताला ने कहा। और यहाँ पर ये मुनाफिकत जो है वो मुनाफिकत नहीं जो कि मदीना में जाकर हुई, कि वहां पर तो दिल से वो ईमान ही कबूल नहीं किया उन्होंने, बस जबानी जबानी। लेकिन जहां पर मतलब अपने अपनी कमजोरी की वजह से वो पीछे हट गए, या कुछ अच्छे वक्त का इंतजार करने में लगे रहे कि कोई अच्छा वक्त आए तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसको भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुनाफिक, और मुनाफिकत जो है यकीनन एक बहुत बुरी बीमारी है, जिसका अंजाम जो है वो अच्छा तो कभी भी नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। बहरहाल उसी के पस मंजर में ये कि अगर कोई कहता है कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब उसको थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है लोगों की तरफ से, लोग उनके ऊपर, कोई साहिब ताकत उनके ऊपर थोड़ा सा जुल्म और जबर करता है, तो उस जुल्म जबर को बर्दाश्त नहीं करते और ऐसे समझते हैं कि जैसे कि अल्लाह का अजाब उनके ऊपर नाज़िल हो गया, कि इस कदर वो नाकाबिल बर्दाश्त होता है उनके लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर इस तरह से वो उससे पीछे भी हट जाते हैं, बैक फुट पर चले जाते हैं, या इंतजार करने लग जाते हैं। ऐसे कुछ वाकयात भी हुए कि कुछ लोगों ने अपना ईमान जो है उसको भी छोड़ दिया, या कुछ लोग खौफ से ही, जो जुल्म सितम हो रहा है नए मुसलमानों के ऊपर, उस खौफ को, उसको देखकर खौफजदा इतने हुए कि उनमें हिम्मत ही नहीं बंधी कि वो आगे बढ़ें और अपने ईमान का इजहार करें। तो वो दिल ही दिल में पीछे पीछे रहे कि अच्छा वक्त आएगा फिर देखेंगे। फिर वला इन जा नस्र नस्र मिन रब्बिका, और बिलाशुबा अगर आ जाए कोई मदद आपके रब की तरफ से, ला यकूलुन्ना, तो यकीनन वो जरूर कहेंगे, इन्ना कुन्ना माकुम, कि बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ थे। जब अल्लाह ताला ने उनके उनको मुसलमानों को जब वो खास मदद देंगे और खास कामयाबी जब उनको मिलेगी, तो फिर वो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ थे। तो ये वही बात कि आसानी का वक्त जब आएगा तो फिर वो साथ देने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अवलई सल्लाहु, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं अल्लाह ताला बे आलम,
خوب جاننے والا، بما فی صدور العالمین، اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے، جو جہان والوں کے یا انسانوں کے یا لوگوں کے سینوں میں ہے، دلوں میں جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتا؟ یہ ان کے ساتھ سوال ہے کہ اگر ظاہری طور پر وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن وہ خوف کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، یا خوف کی وجہ سے اچھے وقت کا انتظار کرنے لگے، جب اچھا وقت آئے گا تو ساتھ مل جائیں گے، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں، یا سینوں میں جو چھپی ہوئی نیتیں ہیں یا ارادے ہیں یا ان کا جو خوف ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتا؟ اور یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ایسے لوگوں کو تو پھر وہ ضرور الگ کر دے گا، جیسا کہ اگلی ہی آیت میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور بلا شبہ ضرور وہ جان لے گا اللہ، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ان لوگوں کو بھی وہ ضرور جان لے گا جو منافق ہیں یا منافقوں میں سے ہیں۔ اور یہ جان لے گا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ کل تذکرہ ہوا تھا کہ جان لے گا کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہر کر دے گا، وہ دوسروں کو بھی بتا دے گا، یا دوسروں کے سامنے ان کا پردہ جو ہے وہ اٹھا دے گا کہ دیکھو یہ والے لوگ جو ہیں یہ منافق تھے، اور یہ والے لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے تھے، اور منافق اور ایمان لانے والے وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ نکھرتے چلے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان میں آٹومیٹیکلی وہ جو ایک پردہ تھا وہ ہٹتا چلا گیا، اور پتہ چلتا چلا گیا کہ کس نے کتنا ظلم اور جبر، یا کس نے کتنا مضبوطی سے اپنے ایمان کے اوپر کھڑا ہوا، اور کون جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، اور اس نے منافقت جو ہے اس کو اپنا لیا، یا منافق ہو گیا وہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور ان کو الگ الگ کر دے گا، ضرور ان کے درمیان میں تفریق کر دے گا اللہ تعالیٰ، جو بعد میں جا کر بہت سارے موقعوں پر ہوا بھی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا انہوں نے جن سب نے کفر کیا، یعنی کافروں نے کہا، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کافر لوگ جو مشرک تھے اس وقت، یا وہ لوگ جو ظلم و ستم کر رہے تھے، انہوں نے کہا جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے کر آئے تھے، مسلمانوں کو کہا، نئے نئے مسلمان جو اسلام کی طرف آئے، اتبعوا سبیلنا، کہ تم سب پیروی کرو ہمارے راستے کی، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ۔ اب انہوں نے جب مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان کے مطلب دائرہ اسلام میں جو شامل ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثریت تو وہ تھی جو اپنے اس نئے دین کے اوپر یا اسلام کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اپنے آپ کو کھڑا کیا، تو ایسے لوگوں کو پھر انہوں نے واپس بلانے کے لیے ان کو واز کیا، ان کو نصیحت کرنی شروع کر دی، واز کرنا شروع کر دی، اپنے اپنے جیسے ماؤں نے اپنے بچوں کو کہا، بہن بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، یاروں دوستوں نے، یا مختلف جو تعلقات والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تم کس اپنے دین کو چھوڑ کر یہ کس دین کی طرف چلے گئے ہو، دیکھو جہاں پر کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، اور بے بنیاد سی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے نعوذ باللہ سے ان کو مطلب ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے اور ان کو واپس اپنی گمراہی کو طرف بلانے کے لیے انہوں نے مختلف طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہیں، ان کو مختلف طرح سے ان کے ساتھ ان کو واپس بلانے کی کوشش کی، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کہ ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، کہ دیکھو یہ دین جو ہے جو تمہارے آباء و اجداد کا ہے، جس کے اوپر تم چلتے آ رہے تھے، یہی صحیح اصل میں یہی دین ہے، اور دیکھو اس کی طرف واپس لوٹاؤ، تمہیں دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ بھی اس میں اچھا میسر آئے گا، وہاں پر تو تکلیفیں ہیں، اور پھر ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو چلتا آ رہا ہے تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور اگر آخرت میں جا کر تمہارا کوئی قصور نکلا بھی ہے یا کوئی تمہارے اوپر بوجھ بھی پڑا تو ہم اٹھا لیں گے اسے۔ یعنی انہوں نے یہ تک ان سے کہہ دیا کہ آخرت میں اگر تمہارے اوپر کوئی بوجھ ہوگا یا تمہارے گناہوں کی طرح سے وجہ سے تمہیں کوئی سزا کا معاملہ ملے گا تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی ان کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہی صحیح ہے، تم واپس آ جاؤ، تو اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کی سزا جو ہے وہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی واپس بلانے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وما ہم، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وما ہم بحاملین، حالانکہ نہیں ہے وہ ہرگز اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کے گناہوں میں سے، من شیئن، کسی بھی چیز سے،
مطلب اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں. وہ تو ان کے گناہوں میں سے کچھ نہیں، یہ جو ہے یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا یقیناً وہ سب جھوٹے ہیں. کہ وہ تو اپنے گناہ جو ہے، اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بندہ جو ہے کسی دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کو اپنا بوجھ جو ہے وہ خود ہی اٹھانا ہے قیامت کے دن. ہاں، اپنے بوجھ میں اضافہ ضرور کرے گا دوسرے بندوں کو گمراہ کر کے. جیسا کہ اسی آیت میں اگر دیکھیں کہ مطلب مجبور کیا یا ان کو قائل کیا کہ وہ گمراہ ہو جائے، واپس گناہوں کی طرف آ جائے یا واپس شرک کی طرف پلٹ آئے. اور اگر کوئی شرک کی طرف پلٹ آیا تو جو شرک کی طرف پلٹنے والا ہے اس کو اس کے گناہوں کا جو خمیازہ ہے وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک میں کسی کے کہنے پر آ گیا اور جس کے کہنے پر وہ شرک میں آیا وہ اس کے گناہوں کو بھگتے گا. نہیں، اس کو اپنے گناہوں کو بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہو کر وہ اسلام کو چھوڑ کر اس نے کوئی ایسا کام کیا یا گناہوں کا معاملہ کیا. ہاں، وہ لوگ جنہوں نے ابھارا گمراہی پہ یا گناہوں میں، وہ اپنے جو عمل ہے اس کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور پھر جو ابھارنے کا یا گمراہ کرنے کا لوگوں کا جو اضافی بوجھ ہے وہ بھی ان کے جو تھیلے ہیں ان میں ڈالا جائے گا، جس کو وہ اٹھائے ہوئے پھریں گے. جو کہ اگلی آیت میں ہمیں اس کی مزید تفصیل ملتی ہے. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور بلا شبہ ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کئی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی اپنا بوجھ، اپنے جو عمل ہیں انہوں نے کیے، اپنے جو برے عمل کرتے رہے، اپنے جو بدعمالیاں گناہ وغیرہ کرتے رہے یا شرک کرتے رہے، وہ تو وہ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے. اس کے علاوہ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اس کے علاوہ کئی اور بوجھ ہیں جو اٹھائیں گے، کئی اور مطلب بوجھ جو ہیں گناہوں کے، وہ ان کے ساتھ شامل حال ہوں گے، جس میں انہوں نے دوسروں کو ترغیب دی، دوسروں کو گمراہ کیا، اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے نتیجے میں ان کا بوجھ جو ہے وہ اپنا اور زیادہ بڑھ جائے گا. وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور یقیناً ضرور وہ پوچھے جائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کے متعلق تھے وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے دنیا میں، جو انہوں نے جھوٹ باندھ کر دوسروں کو گمراہ کیا. اس کے بارے میں قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا، ضرور ان سے پوچھا جائے گا. تو یہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، جو کہ حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کہ ایک تو صدقہ جاریہ ہے. کسی نے اگر کوئی نیک کام کیا، کوئی دین کی خدمت میں کوئی ایسا کام کر دیا، کہیں پر کوئی تعلیم کے لیے یا فی سبیل اللہ بہت سارے معاملات میں، تو جب تک کہ وہ اس کا جو عمل ہے وہ زندہ رہے گا، یا جب تک وہ اس کا عمل جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلام کی یا اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ مدد کرتا رہے گا، یا کچھ نہ کچھ اپنی خدمات فراہم کرتا رہے گا، تب تک وہ اس کا جو ثواب ہے، یا اس کی نیکی جو ہے، یا اس کا اجر جو ہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا قیامت تک. کوئی بھی ایسا کام کیا جو جب تک وہ اس کا اثر رہے گا، اور جب جب لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے، اللہ کے دین کو اس کا فائدہ ہوگا، تب تک اس کا جو اجر ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا. لیکن صرف سیم اسی طرح سے جس طرح سے صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح سے کہنے کہ گناہ جاریہ بھی ہے، کہ کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا، کسی کو کوئی ایسی ترویج دے دی، کوئی ایسی بات اس نے، یا کوئی ایسا عمل اس نے شروع کر دیا، یا ایسا کوئی کام اس نے شروع کر دیا جو کہ اسلام کے منافی ہو، جس کو کر کے لوگ جو ہیں وہ گناہوں کی طرف آئیں، یا جو کہ آخرت میں سزا کا موجب بن سکتا ہے. تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، یا جب تک وہ برائی کا جو سلسلہ جو وہ شروع رہے گا، تب تک اس کا جو برائی کا جو اس کا گناہ ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈلتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا تاہاں کہ قیامت تک. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غالباً مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ قتل ناحق جو ہے، ناحق قتل، قیامت تک کے جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، ان سارے قتلوں کا گناہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جو قابیل ہے، جس نے پہلا ناحق قتل کیا تھا، اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
पूरी दुनिया में क़यामत तक के आने वाले नाहक कत्ल जो है, उनका गुनाह जो है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला कत्ल था उनके बेटे ने किया था, काबिल ने, उसके नामा अमाल में भी उसका गुनाह बराबर शामिल होता रहेगा। तो इस तरह, इसलिए हमें ये बहुत ज्यादा यहाँ पर फोकस होने की जरूरत है, इस आयत के ज़मन में भी, और बाकी जो बहुत सारी हमें तफासिल भी मिलती हैं कि कोई ऐसा काम ना करें कि जिसको देखकर या जिसको सुनकर या जिससे मुतासर होके कोई दूसरे ऐसे काम करने लग जाए, लेकिन वो गुनाह जो है, वो काम जो है, वो गुनाह की तरफ हो, वो गुनाह काम जो है वो अल्लाह से, अल्लाह के रास्ते से इवन के तवज्जो जो है वो भी हटाने में अगर कोई मामला हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी यकीनन वो रास्ता जो है वो गुमराही की तरफ ले जाता है। बड़े बड़े जो है वो तो बहुत वाज़ेह तौर पर हमें नजर आ जाते हैं कि कोई ऐसे काम, लेकिन छोटे छोटे काम हम आजकल, खासकर सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, यहाँ पर शेयरिंग जो है बहुत आसान है, क्लिप्स वगैरह आते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह की स्टोरीज आती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फजूल वक्त ज़ाया करने वाली होती हैं, जो कि ऐसे ही इवन के गुनाहों में मुलव्वस भी होती हैं। बल्कि एक वाकया जो है कुछ अर्सा पहले वो जिक्र हुआ था, अब मुझे उसकी अथेंटिसिटी जो है, मुझे जब पता जब चला, तो जिसने बताया या जहां से मुझे पता चला, वहां से तो यही था कि ये अथेंटिक है, लेकिन वल्लाहु आलम वो किस हद तक उसमें हकीकत है। लेकिन हमारे समझने के लिए, सबक हासिल करने के लिए हमें, कि एक शख्स जो है नौजवानी में ही एक शख्स जो है वो वफात पा गया। तो उसके वफात पाने के कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते के बाद, उसके एक दोस्त के ईमेल में उसको एक लिंक मिला। उसके दोस्त की एक ईमेल में उसको लिंक मिला, अपने वही जो दोस्त है जो फोत शुदा था, उसके उसकी ईमेल से। और वो लिंक में फिर कुछ इस तरह की बातें या कुछ इस तरह के मामलात थे जो कि गुनाहों वाले थे। ठीक है, तो अब वो लिंक, अब उसने अपनी जिंदगी में, कोई कह लें कि जिस तरह ईमेल में ऑटो फॉरवर्ड होता है या ऑटो आंसर की ऑप्शन होती हैं, उसी तरह से उसने ईमेल में कुछ सेटिंग की हुई थी। कुछ ऐसी मवाद जो है, या कुछ ऐसी बातें, या कुछ ऐसे लिंक जो है जो उसको ईमेल में रिसीव होते थे, वो ऑटोमेटिकली अगले उसके जो दोस्त हैं जिसको उसने वहां पर नॉमिनेट किया उसमें, तो उनको ऑटोमेटिकली वो फॉरवर्ड हो जाते थे। तो अब उसने ईमेल में एक दफा सेटिंग तो कर दी, अब उसके जाने के बाद दुनिया में वो ईमेल ऑटोमेटिकली आगे फॉरवर्ड होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके गुनाहों में इजाफा होता चला जा रहा है, जब जब तक उसका जो ईमेल जो है वो इस तरह से उसको फॉरवर्ड करता रहेगा, और जब तक इस तरह का मवाद जो है वो आगे बढ़ता चलेगा। और फिर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता मामला, जिसको कोई बात पता चली या जिसको कोई ऐसा मवाद मिला, उसने आगे भी फर्दर अगर किसी को शेयर कर दिया, तो जिसको शेयर किया उसका भी गुनाह, और आगे जिसको उसने शेयर किया उसका भी गुनाह उसके जिम्मे में होगा। तो ये जो एक चेन चलती है, ये एक बड़ी लंबी चेन है, जिस तरह सदका जारिया की, अच्छे नेक अमल की चेन जो है वो चलती है लंबी, इसी तरह से ये गुनाहों की चेन जो है, ये गुमराहियों की चेन जो है, वो भी लंबी चलती है। लिहाजा हमें मतलब बहुत ही एहतियात के साथ ऐसे मामलात में देखना चाहिए, खासकर आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह को यूज़ करते हैं, कि हमारे गलती से भी या लापरवाही की वजह से भी कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से कोई ऐसी बात जो है वो हमारे जिम्मे कल को मुशक्कत हमें उठानी पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे किसी भी अमल से महफूज रखे, हमें समझ बूझ दे ऐसी सारी चीज़ों की। आजकल जिस तरह से माहौल है, या जिस तरह से कशमकश है, जिस तरह से सारी चीजें गुटमुट हुई हैं, और सच और झूठ जो है उसको छांटी करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, अच्छी और बुरी चीजों को छांटी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से हमारे जहन जो है वो माफ हो चुके हैं, और उनके ऊपर कब्जा हो चुका है शैतानी ताकतों का। तो हमें खास दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें शऊर दे, हमें भी और हमारे साथियों को, हमारी नस्ल को शऊर दे के इसमें जो अच्छाई की जो चीजें हैं वो कौन सी हैं, और बुराई जो है वो कौन सी है, उनको छांटी कर सके हम। फिर उस शांति करने के साथ साथ अल्लाह ताला ये भी हमें हिम्मत तौफीक दे कि उसमें बुराई से हम इज्तनाब कर सकें, और अच्छाई को हम अपना सकें। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, यहीं पर रुकते हैं आज, इंशाल्लाह कल या इससे अगली मजलिस में हम आगे बढ़ेंगे। तो इस ज़मन में कोई इजाफी पॉइंट या नुक्ता या आप इजाफा कर सकते हैं, तो अब जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।
جی کوئی اضافی نقطہ اگر نہیں ہے تو اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی مجلس میں کل اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور جو آج جو ہم نے آیات پڑھی اس میں خاص کر جو آخری آیت ہے اس کو ضرور، اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا رکھیں، اپنے لیے خاص دعائیں کریں کہ دعائیں جو ہیں، دعا جو ہے وہ مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہر ایک کو یہ ہتھیار جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق بھی دے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنا بھی سکیں، اور دل سے ان دعاؤں کو اپنے دل میں، دل سے جاری کریں، تاکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں۔ اور دعا کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ دعا اگر کوئی کرے گا، اللہ کو اگر کوئی پکارے گا، تو وہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا کوئی رائے گاں ہو جائے۔ اس کو تین طرح سے اس کا بدلہ مل سکتا ہے، جیسا کہ کئی دفعہ ذکر ہوا کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے وہ خواہش جو ہے اس کو پورا کر دیں گے، یا دوسری صورت میں اس دعا کے بدلے میں کوئی بلا یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آنے والی جو ہے اس کو بھی ٹال دیں گے۔ اگر یہ دوسرا بھی نہ ہوا تو پھر تیسرے کیس میں، یا تیسرا جو اس کا ہے کہ وہ دعا کو اللہ تعالیٰ محفوظ کریں گے قیامت کے دن، اور قیامت کے دن اس دعا کرنے کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور کیسا اجر ہوگا؟ جیسا کہ کل بھی ہم نے ایک مختصر سا ذکر کیا تھا ایک حدیث کے بارے میں، کہ وہ اجر جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے، جو اناؤنس نہیں کیا کہ آپ کے اس عمل کا یہ اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، جس اجر کو اللہ تعالیٰ نے واضح یا اناؤنس نہیں کیا، وہ اجر ایسا ہوگا کہ دنیا میں نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، اور نہ ہی اس کا کوئی گمان کر سکتا ہے۔ اور ایسی دعائیں جو اس دنیا میں ظاہری طور پر ہمیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تو وہ آخرت میں ہمیں یقیناً ایسا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیں گی جس کا ہم اس دنیا میں گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ہمیں دعاؤں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل اور زبان جو ہے وہ ان کو اتنی قوت دے، اور اتنے ان کو الفاظ خوبصورت ملے کہ وہ پر اثر دعائیں کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات جو ہیں ان میں آسانی فرمائے، جو جو ہمارے مشکل ہیں، جو جو ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں، جو کاروبار کے، یا جابس کے، یا فیملیز کے، یا اپنے والدین کے، یا بچوں کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں ہماری خاص مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت اور تندرستی سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور باقی جتنے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ انہیں خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔